میرا شوہر اچھا خاصا کما لیتا تھا، اس لیے میرے گھر کے سارے کام میری نوکرانی کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی مجھے کہہ گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیجیے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملازمہ ڈھونڈ کر لاؤں۔ پھر ایک شام ایک میری ہی عمر کی عورت میرے گھر آئی، شکل سے کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی مجھے کام پر رکھ لیں، مجھے بس 2 وقت کا روٹی چاہیے اور رہنے کے لیے کوارٹر، میں اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ میں نے سارے گھر کا کام بڑے اچھے سے سنبھال لیا اور بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہیں آتی، اگر آتی بھی تو گھونگھٹ ڈال کر رہتی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ ایک دن رات کے 10 بجے میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر علماء کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شوہر بھی ابھی گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے ہی پڑا منگوا لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے ملازمہ پر غصہ تو کافی زیادہ تھا، مگر میں نے اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس نے ایک بار میں بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے، اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں نئی ملازمہ کو ہاتھ سے کیسے گنوا سکتی تھی جو کام کرتی، بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی ہیں۔ میں نے مفت بھی نہیں تھی، اس کا سر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ عبادت گزار ہے، اس لیے کمرے میں عبادت ہی کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کسی دن اس کا رات پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی، آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا، بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہیں آیا۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی انسان سے دم کروا لو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں اپنے کام والی کے اس لیے بچی کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب عمر اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسے بہت آوازیں دی کہ بیٹی کو دم کروانا ہے، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں نے چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی، مگر مجھے کچھ نہ ملا سوائے اس کی شادی کی تصویر کے۔ وہ کافی سال پرانی تصویر تھی جس میں میاں بیوی دونوں گھونگھٹ اور سپرے سے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آوازیں میں بھی آتی تھیں۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی باجی میرا گھر والا کبھی کبھی آ جاتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھے ملوانا۔ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی میں نے اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ وہ دیکھ سکوں کہ اس کے شوہر ہی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور تیار ہو کر کسی کو فون کیا اور کہنے لگی آج بی بی گھر پر نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس کو بلوانا جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جو شخصیت قدر ظاہر ہوئی اسے دیکھ کر میرا سر پر آسمان ہی پھٹ گیا۔ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کے سامنے چلی آئی۔ مجھے شوہر کے رنگ اڑ گئے، کہنے لگا مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، اور یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میری سے شادی ہوئی تھی، پھر میں شہر آ گیا تو اس کی بھول گیا اور کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ یہ اتنے سال اکیلی رہی مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں، اب صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزارے۔ میں اس کی آخری خواہش کا انکار نہیں کر سکا، اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ چند دن بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، اور بہت اچھی تھی، اور اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔